خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے آئین میں ایک مجوزہ اور ممکنہ طور پر بہت اہم 27ویں ترمیم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسے آئین 27ویں ترمیم ایکٹ 2025 کا نام دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس مجوزہ قانون کے ذریعے جو کلیدی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں نا، ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر وہ جو عدالتی نظام اور فوجی ڈھانچے پر آپ کہہ سکتے ہیں گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ اور یہ تمام معلومات یہ ہمیں ایک قانونی مسودے سے ملی ہیں۔ اس کا عنوان ہے فائنل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ DT 8/11/2025 PDF۔ تو آئیے اس مجوزہ ترمیم کی تہہ میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ سب سے پہلے تو جو تبدیلی سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ ایک بالکل نئی اعلیٰ عدالت کا قیام ہے۔ اسے فیڈرل آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا FCC کہا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ سے الگ اس کے آپ کہیں شانہ بشانہ کام کرے گی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے تاکہ اس نئی عدالت کی بنیاد رکھی جا سکے، اور اس کا جو مستقل مرکز ہے نا، وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ ایک نئے آرٹیکل 175L میں لکھا ہے۔ جہاں تک اس کی ساخت کا تعلق ہے تو دیکھیں، اس میں ایک چیف جسٹس ہوں گے CJFCC اور اتنے ہی دیگر ججز جتنے پارلیمنٹ قانون کے ذریعے طے کرے، یا جب تک پارلیمنٹ قانون نہیں بناتی صدر مملکت طے کریں گے۔ ایک امکان یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شاید ہر صوبے سے برابر تعداد میں ججز لیے جائیں تاکہ وہ صوبائی نمائندگی بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے کہ صوبائی نمائندگی کا بھی خیال رکھا گیا ہے، لیکن ان ججوں کا تقرر کیسے ہوگا؟ کیا طریقہ کار سپریم کورٹ کے ججوں جیسا ہی ہوگا؟ دیکھیں، طریقہ کار بنیادی طور پر وہی ہے جو آرٹیکل 175A میں دیا گیا ہے، یعنی جوڈیشل کمیشن کی سفارش ہوگی، پارلیمانی کمیٹی کی منظوری ہوگی اور پھر صدر مملکت تقرر کریں گے۔ یہ بات نئے آرٹیکل 175C میں واضح ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وہ وزیر اعظم کے مشورے پر سپریم کورٹ کے موجودہ ججوں میں سے کیا جائے گا۔ اسی طرح ججوں کا جو پہلا بیچ ہے وہ بھی صدر، وزیر اعظم کے مشورے اور جو پہلے چیف جسٹس FCC مقرر ہوں گے نا، ان کی مشاورت سے لگائیں گے۔ تو یہ شروع کی تقرریوں کا ایک آپ کہہ لیں منفرد طریقہ ہے۔ اچھا، یعنی شروع میں طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس عدالت کا جج بننے کے لیے اہلیت کیا رکھی گئی ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے ججوں جیسی ہی ہے یا مختلف ہے؟ نہیں، اہلیت کا معیار تو بہت بلند رکھا گیا ہے۔ امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا تو ظاہر ہے لازم ہے۔ اس کے علاوہ یا تو وہ سپریم کورٹ کا موجودہ یا سابقہ جج ہو، یا پھر کم از کم 7 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، یا پھر ایک بہت تجربہ کار وکیل ہو، یعنی کم از کم 20 سال ہائی کورٹ میں وکالت کا تجربہ رکھتا ہو اور سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہو۔ یہ معیار آرٹیکل 175C میں بیان کیا گیا ہے۔ تو تجربے پر بہت زور ہے۔ ان کی مدت ملازمت کیا ہوگی؟ کیا یہ بھی سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح 65 سال ہے؟ نہیں، یہاں فرق ہے۔ FCC کے ججز 68 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکیں گے۔ البتہ جو چیف جسٹس FCC ہے نا، ان کی اپنی مدت ملازمت 3 سال ہوگی یا 68 سال کی عمر تک، ان میں سے جو بھی پہلے مکمل ہو جائے۔ یہ تفصیل آرٹیکل 175I میں ہے۔ حلف کے حوالے سے چیف جسٹس FCC صدر کے سامنے حلف لیں گے اور باقی ججز اپنے چیف جسٹس کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو نئی فیڈرل آئینی عدالت ہے FCC، اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ یہ کیوں بنائی جا رہی ہے اور یہ کون سے مقدمات سنے گی؟ جی، یہ واقعی اس ترمیم کا مرکزی نقطہ ہے۔ FCC کو بنیادی طور پر آپ کہہ لیں 3 طرح کے اہم اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے ابتدائی اختیار سماعت، اوریجنل جورسڈکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں یا صوبائی حکومتوں کے آپس کے تنازعات وہ براہ راست سنے گی۔ لیکن یہاں ایک اہم حد ہے، ان معاملات میں یہ صرف اعلانیہ فیصلے ڈکلیریٹری ججمنٹس جاری کر سکے گی، یعنی یہ صرف قانون کی وضاحت کرے گی کہ کس کا موقف درست ہے، لیکن کوئی حکم، کوئی آرڈر جاری نہیں کر پائے گی۔ یہ بات آرٹیکل 175E میں ہے۔ یعنی یہ حکومتوں کے درمیان ثالثی تو کرے گی مگر انہیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دے سکے گی۔ یہ تو اس کے اختیار کی ایک
واضح حد لگتی ہے۔ سمجھے کہ عوام کے بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق کوئی اہم سوال درپیش ہے تو وہ کسی درخواست پر ویسے ہی احکامات جاری کر سکے گی جیسے ہائی کورٹس آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ جاری کرتی ہیں۔ تیسرا اختیار یہ ہے کہ اگر کسی بھی عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ چل رہا ہو جس میں آئین کی تشریح کا کوئی اہم قانونی سوال شامل ہو تو ایف سی سی وہ مقدمہ اپنے پاس منگوا کر اس سوال کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو آئینی تشریح اس کا بنیادی کام ہوگا۔ کیا یہ اپیلیں بھی سنے گی جیسے سپریم کورٹ سنتی ہے؟ جی، اس کے پاس اپیل کا اختیار سماعت بھی ہوگا۔ یہ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنے گی لیکن صرف مخصوص حالات میں۔ اول، اگر پارلیمنٹ کا کوئی قانون اس کی اجازت دے۔ دوم، اگر ہائی کورٹ خود یہ سرٹیفکیٹ دے کہ مقدمے میں آئین کی تشریح کا کوئی اہم قانونی سوال موجود ہے۔ تیوم، ہائی کورٹ کے آرٹیکل 199 یعنی ریٹ کے تحت دیے گئے کسی حکم کے خلاف، لیکن اس کے لیے ایف سی سی کی اجازت درکار ہوگی۔ تاہم فیملی اور کرایہ داری کے جو مقدمات ہیں نا، وہ اس اپیلٹ دائرہ کار سے باہر ہوں گے۔ یہ تفصیلات آرٹیکل 175 ایف میں ہیں۔ اور وہ مقدمات جو پہلے سے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور اب ایف سی سی کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جی، یہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے نافذ ہوتے ہی وہ تمام زیر التوا مقدمات، درخواستیں، اپیلیں وغیرہ جو نئے ایف سی سی کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں، چاہے وہ اوریجنل ہوں یا اپیلٹ، وہ خود بخود سپریم کورٹ سے ایف سی سی کو منتقل ہو جائیں گی، یعنی ایک طرح سے کام کی تقسیم ہو جائے گی۔ اچھا، کیا ایف سی سی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکے گی؟ اور کیا صدر اس سے مشورہ لے سکیں گے جیسے سپریم کورٹ سے لیتے ہیں؟ جی، دونوں باتیں ہیں۔ ایف سی سی کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار حاصل ہوگا، بالکل سپریم کورٹ کی طرح، لیکن یہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون اور اپنے قواعد کے تابع ہوگا، اور اسے مشاورتی اختیار سماعت، ایڈوائزری جورسڈکشن بھی دیا گیا ہے۔ یعنی صدر مملکت عوامی اہمیت کے کسی قانونی سوال پر ایف سی سی سے رائے طلب کر سکیں گے۔ یہ اختیار پہلے صرف سپریم کورٹ کے پاس تھا، آرٹیکل 186 کے تحت۔ ایک اور بات، ایف سی سی اور سپریم کورٹ مل کر کسی مقدمے کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں یا اپنے پاس منتقل کرنے کا اختیار بھی رکھیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی عدالت کے بننے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کردار اور اختیارات پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی لگ رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ سب سے اہم اثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 کلیدی اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ پہلا، اس کا ابتدائی اختیار سماعت، اوریجنل جورسڈکشن، جو آرٹیکل 184 کے تحت تھا، خاص طور پر اس کی شق 3 جس کے تحت وہ بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے از خود نوٹس لیتی تھی یا درخواستیں سنتی تھیں۔ دوسرا، اس کا مشاورتی اختیار سماعت، ایڈوائزری جورسڈکشن، جو آرٹیکل 186 کے تحت تھا۔ یہ دونوں اختیارات اب مکمل طور پر ایف سی سی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 184(3) کا خاتمہ، یہ تو سپریم کورٹ کے اختیارات میں بہت بڑی کمی ہے۔ مطلب عوامی مفاد کے معاملات اب براہ راست سپریم کورٹ نہیں جا سکیں گے؟ جی، بظاہر یہی لگتا ہے۔ ترمیم کے مطابق عوامی اہمیت کے بنیادی حقوق کے معاملات اب ایف سی سی سنے گی، وہ بھی درخواست پر۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا اپیل کا دائرہ کار، اپیلیٹ جورسڈکشن، جو آرٹیکل 185 میں ہے، اسے بھی کافی حد تک محدود اور از زر نو متعین کیا گیا ہے۔ کس طرح محدود کیا گیا ہے؟ اب سپریم کورٹ کون سی اپیلیں سنے گی پھر؟ اب سپریم کورٹ بنیادی طور پر صرف چند مخصوص قسم کی اپیلیں سنے گی، جیسے سنگین فوجداری مقدمات جہاں ہائی کورٹ نے بریت کو سزائے موت یا عمر قید میں بدلا ہو، یا سزا میں اضافہ کیا ہو، یا خود ٹرائل کر کے سزا دی ہو، یا پھر توہین عدالت کے مقدمات۔ سول مقدمات میں بھی اپیل کا حق محدود کر دیا گیا ہے۔ اب صرف ان سول مقدمات میں اپیل ہو سکے گی جہاں مقدمے کی مالیت ایک خاص حد سے زیادہ ہو، فی الحال 10 لاکھ روپے ہے، جسے پارلیمنٹ بدل سکتی ہے، اور ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کا فیصلہ تبدیل کیا ہو، یا پھر وہ مقدمات جن میں سپریم کورٹ خود اپیل کی خصوصی اجازت دے۔ یعنی وہ تمام معاملات جو آئینی تشریح یا حکومتی تنازعات سے متعلق ہیں، وہ اب ایف سی سی کے پاس جائیں گے، سپریم کورٹ کے پاس نہیں۔ اور ان دونوں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کس کا فیصلہ حتمی مانا جائے گا؟ یہ بہت اہم ہے۔ جی، یہ ایک نہایت دلچسپ اور اہم پہلو ہے۔ ترمیم شدہ آرٹیکل 189 کے مطابق
FCC کا کوئی بھی فیصلہ جو قانون کے کسی سوال کا تعین کرے یا کوئی اصول وضع کرے وہ سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام دیگر عدالتوں پر لازم ہوگا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ FCC کے علاوہ دیگر تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ مطلب یہ کہ آئینی معاملات میں FCC کا فیصلہ سپریم کورٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں اختیارات کے توازن کو یکسر بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ اچھا، کیا ججوں کی تقرری اور ان کے احتساب کے جو موجودہ ادارے ہیں، یعنی جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل، ان میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ ان دونوں اداروں کی سربراہی اب چیف جسٹس FC اور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں سے وہ کریں گے جو سینیارٹی میں زیادہ ہوں، اور سینیارٹی کا تعین ان کی بطور چیف جسٹس تقرری کی تاریخ سے ہوگا۔ اچھا، تو نئی عدالت کے چیف جسٹس کا کردار بہت اہم ہو جائے گا ان اداروں میں۔ ایک اور بات، آئین میں ٹیکنوکریٹ کی تعریف شامل کرنے کا بھی ذکر تھا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی ہاں، آرٹیکل 260 میں جہاں مختلف اصطلاحات کی تعریفیں دی گئی ہیں وہاں ٹیکنوکریٹ کی تعریف بھی شامل کی گئی ہے۔ اس کے مطابق ٹیکنوکریٹ وہ شخص ہے جس کے پاس کم از کم 16 سالہ تعلیم ہو اور اپنے شعبے میں 15 سالہ تجربہ ہو۔ یہ تعریف اس لیے اہم ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ایک ٹیکنوکریٹ ممبر بھی شامل ہوتا ہے نا، تو اب اس کی اہلیت واضح کر دی گئی ہے۔ سمجھ گیا۔ کیا کچھ اور قابل ذکر عدالتی یا انتظامی تبدیلیاں بھی اس ترمیم کا حصہ ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں؟ جی، چند دیگر نکات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹ اراکین کی مدت کے خاتمے کی تاریخ واضح کر دی گئی ہے کہ وہ ہر سال 11 مارچ ہی ہوگی، چاہے الیکشن کسی بھی تاریخ کو ہوا ہو۔ وفاقی کابینہ میں ٹیکنوکریٹ وزراء کی تعداد جو پہلے 5 تھی اسے بڑھا کر 7 کرنے کی تجویز ہے۔ صوبائی کابینہ کے حجم میں بھی کچھ رد و بدل کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کا طریقہ کار بھی بدلا گیا ہے۔ اب یہ تبادلہ جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ہوگا، اور جس ہائی کورٹ سے اور جس میں تبادلہ ہو رہا ہے ان دونوں کے چیف جسٹس بھی اس میٹنگ میں بطور رکن شامل ہوں گے۔ اور اگر کوئی جج ترقی یا تبادلہ قبول نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ جی، اس بارے میں بھی وضاحت ہے۔ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج FCC یا سپریم کورٹ میں تقرری قبول نہیں کرتا یا سپریم کورٹ کا جج FCC میں تقرری قبول نہیں کرتا تو اسے ریٹائر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج اپنے تبادلے کا حکم نہیں مانتا تو اسے بھی ریٹائر تصور کیا جائے گا اور وہ پینشن کا حقدار ہوگا۔ یہ ججوں کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ لیں لازمی بنا دیا گیا ہے کہ وہ ترقی یا تبادلے کو قبول کریں۔ یہ تو عدالتی نظام میں کافی تبدیلیاں ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم حصے کی طرف۔ ترمیم میں فوجی قیادت کی تقرریوں کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ یہ غالباً آرٹیکل 243 میں ہے۔ جی بالکل، آرٹیکل 243 میں بہت اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اب صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے، اور وہی افسر چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، یعنی یہ 2 عہدے ایک ہی شخص کے پاس ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کا تقرر بھی اسی طرح ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ تو ایک نیا تصور لگتا ہے پاکستان میں۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ عہدہ تو کافی عرصے سے ہے۔ یہی دوسری بڑی تبدیلی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی یعنی CJCSC کا عہدہ یہ 27 نومبر 2025 سے ختم کرنے کی تجویز ہے، یعنی مستقبل میں یہ عہدہ نہیں ہوگا۔ آرمی چیف ہی ڈیفنس فورسز کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہ تو فوجی کمانڈ کے ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ ایک اور بات جو مسودے میں نظر آئی وہ فیلڈ مارشل اور اسی طرح کے اعلیٰ ترین رینکس کے بارے میں ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہ کچھ نیا لگ رہا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہی غیر معمولی اور نئی شک ہے۔ ترمیم کے مطابق اگر کسی افسر کو فیلڈ مارشل آرمی میں، مارشل آف دی ایئر فورس میں یا ایڈمرل آف دی فلیٹ نیوی میں کے عہدے پر ترقی دی جاتی ہے، وہ تا حیات اپنا رینک، تنخواہ، مرات اور الاؤنسز برقرار رکھے گا اور یونیفارم میں رہے گا۔ تا حیات ساری زندگی؟ اور انہیں ہٹانے کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر ضرورت پڑے؟ انہیں عہدے سے صرف اسی طرح ہٹایا جا سکے گا جس طرح آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت صدر مملکت کو مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، یعنی انتہائی مشکل۔
مزید یہ کہ انہیں آرٹیکل 248 کے تحت بالکل ویسا ہی قانونی استثناء حاصل ہوگا جیسا صدر مملکت کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کی کمان کی مدت اگر کوئی ہو، پوری ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریاں وفاقی حکومت طے کرے گی۔ یہ تو بہت ہی زبردست اختیارات اور تحفظات ہیں۔ کیا اس سے پہلے آئین میں ایسی کوئی مثال تھی؟ نہیں، آئین میں اس سطح کے عہدے اور اس کے ساتھ منسلک یہ مراعات اور تحفظات، ان کا ذکر پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ ایک مکمل طور پر نیا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو نیوکلیئر ہتھیاروں کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے کمانڈر کا تقرر وزیر اعظم کریں گے، لیکن وہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر عمل کریں گے۔ یہ تمام تفصیلات آرٹیکل 243 میں نئی شامل کی گئی شقوں میں ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام تبدیلیوں کا خلاصہ کریں تو یہ مجوزہ 27ویں ترمیم پاکستان کے آئینی اور قانونی منظرنامے کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک نئی اعلیٰ آئینی عدالت کا قیام، سپریم کورٹ کے اختیارات اور کردار میں نمایاں کمی، ججوں کی تقرری اور احتساب کے نظام میں رد و بدل، اور فوجی قیادت کے ڈھانچے، تقرریوں اور اعلیٰ ترین رینکس کے حوالے سے بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں۔ بلا شبہ اس ترمیم کے پیچھے کئی ممکنہ مقصد ہو سکتے ہیں۔ بظاہر ایف سی سی کے قیام کا مقصد آئینی معاملات اور بین الحکومتی تنازعات کے لیے ایک خصوصی اعلیٰ فورم فراہم کرنا ہے، اور شاید سپریم کورٹ پر مقدمات کا بوجھ کم کرنا بھی۔ فوجی تقرریوں سے متعلق تبدیلیاں وہ اعلیٰ کمانڈ کے ڈھانچے کو زیادہ مربوط بنانے اور ممکنہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کے کردار کو مزید مرکزی حیثیت دینے کی کوشش معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اصل سوال، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلیاں عملی طور پر نظام انصاف کی فراہمی، عدلیہ کی آزادی اور ریاست کے مختلف اداروں کے مابین اختیارات کے حساس توازن پر کیا اثرات مرتب کریں گی۔ تو یہ تھا آئین میں مجوزہ 27ویں ترمیم کا ایک تفصیلی جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک نئی فیڈرل آئینی عدالت متعارف کرائی جا رہی ہے، جسے آئینی تشریع اور حکومتی تنازعات جیسے اہم معاملات سونپے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات خاص طور پر عوامی مفاد کے معاملات سننے اور حکومت کو مشورہ دینے کے حوالے سے کم کیے جا رہے ہیں، اور اس کا اپیل کا دائرہ کار بھی محدود کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فوجی تقرریوں اور اعلیٰ ترین فوجی عہدوں کی حیثیت اور اختیارات میں بھی کافی غیر معمولی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ یقیناً یہ بہت گہری اور ممکنہ طور پر دور رس اثرات کی حامل تبدیلیاں ہیں۔ ان کا اثر نہ صرف عدالتی نظام کی کارکردگی اور فیصلوں کی نوعیت پر پڑے گا، بلکہ ریاست کے مختلف ستونوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور مجموعی طور پر حکومتی ڈھانچے پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پر تو ظاہر ہے عمل درآمد کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ان مجوزہ تبدیلیوں کے حقیقی نتائج کیا نکلتے ہیں، بشرطے کہ یہ ترمیم اسی شکل میں منظور اور نافذ ہو جائے، کیونکہ یہ قانونی مسودے اکثر بحث اور تبدیلیوں کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، کیا ایک علیحدہ خصوصی آئینی عدالت کا قیام آئینی معاملات کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو زیادہ مؤثر اور تیز رفتار بنا سکتا ہے؟ یا یہ عدالتی نظام میں اختیارات کی ایک نئی تقسیم اور ممکنہ طور پر اداروں کے درمیان مزید پیچیدگی یا آپ کہہ لیں کشمکش کا باعث بنے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، سننے کا بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.